جب 1962 میں پاکستان نے اپنا پہلا راکٹ خلا کی جانب بھیجا تب نہ چین خلائی طاقت تھا، نہ بھارت نے اپنا پہلا سیٹلائٹ خلا میں بھیجا تھا، اور اس وقت جنوبی ایشیا میں خلا کو چھونے والا پہلا ملک پاکستان تھا۔ لیکن پھر ایسا کیا ہوا جس ملک نے خطے میں خلائی دوڑ کا آغاز کیا وہی ملک آنے والی دہائیوں میں دوسروں سے پیچھے رہ گیا، اور آج 6 دہائیوں بعد کیا پاکستان دوبارہ خلا میں اپنی کھوئی ہوئی جگہ حاصل کر رہا ہے؟ آئی کیوب کمر سے لے کر پاکستانی خلا بازوں کی چین میں تربیت تک، آج ہم آپ کو پاکستان کے خلائی پروگرام کی ایک ایسی داستان سنائیں گے جس میں کامیابیاں بھی ہیں، محرومیاں بھی ہیں اور مستقبل کی نئی امیدیں بھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہنگول نیوز، اور آج ہم بات کر رہے ہیں 6 دہائیوں پر پھیلے پاکستان کے خلائی سفر کی۔ کہانی کا آغاز کرتے ہیں 60 کی دہائی سے، جب پاکستان کو بنے صرف 13 برس ہوئے تھے تب امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان سر جنگ جاری تھی۔ دونوں ملک یہ چاہتے تھے کہ ان کے اتحادی بھی اسپیس پروگرام میں اپنا نام بنائیں۔ پاکستان امریکی بلاک میں ہونے کی وجہ سے اس کا اتحادی تھا، چنانچہ 1961 میں امریکی خلائی تحقیقاتی ادارے ناسا کے تعاون سے پاکستان میں قومی خلائی تحقیقاتی مرکز سپارکو کی بنیاد رکھی گئی۔ پھر صرف ایک سال بعد 7 جون 1962 کو کراچی کے ساحل پر سون میانی کے قریب پاکستان نے اپنا پہلا ساؤنڈنگ راکٹ رہبر 1 کامیابی سے خلا میں روانہ کیا، جس نے بحر ہند کی بالائی فضا کا درجہ حرارت جاننے کے حوالے سے تجربات کیے۔ یہ راکٹ 9 ماہ کی قلیل مدت میں تیار کیا گیا۔ اس لانچ کے ساتھ ہی پاکستان مسلم دنیا سمیت جنوبی ایشیا کی وہ پہلی قوت بنا جس نے کامیابی سے خلائی تجربہ سر انجام دیا۔ ڈاکٹر عبدالسلام کے ہمراہ نوجوان سائنسدانوں کی ایک چھوٹی سی ٹیم نے ایک عظیم کارنامہ سر انجام دیا، جن میں ڈاکٹر طارق مصطفیٰ، ڈاکٹر سلیم محمود، ڈاکٹر عشرت حسین عثمانی، احمد ضمیر فاروقی، محمد رحمت اللہ اور سکندر زمان شامل تھے۔ ان میں سے کچھ ارکان کو ناسا نے راکٹ سازی کی ٹریننگ دی تھی۔ اس کے چند دن بعد ہی رہبر 2 لانچ کیا گیا۔ یہ راکٹ بھی سون میانی لانچنگ پیڈ سے لانچ کیا گیا۔ اس کے علاوہ شہپر اور رہنما سیریز کے راکٹس بھی لانچ کیے گئے۔ 1962 سے 1972 کے درمیان 10 برسوں میں پاکستان نے 200 ساؤنڈنگ راکٹس فضا میں بھیجے۔ ساؤنڈنگ راکٹس سائنسی آلات کو خلا میں لے جاتے ہیں۔ ان کا خلا میں دورانیہ 5 سے 20 منٹ تک ہوتا ہے، جس میں سائنسی تجربات کیے جاتے ہیں۔ ان راکٹس سے حاصل کی گئی معلومات ورلڈ ڈیٹا سینٹر سے بھی شیئر کی گئی۔ راکٹس کے بعد پاکستان نے ریموٹ سینسنگ، مواصلات، نیویگیشن اور تحقیق کے لیے مختلف سیٹلائٹ خلا میں بھیجے، لیکن راکٹ سازی اور راکٹ لانچنگ میں بڑی کامیابی کے بعد پاکستان کے خلائی پروگرام کو بریک سی لگ گئی۔ اس کی وجہ فنڈز کی قلت بھی تھی اور حکام کی عدم توجہی بھی۔ پاکستان کا خلائی پروگرام 3 دہائیوں تک ہوا میں معلق تھا، اور پھر 3 دہائیوں بعد 16 جولائی 1990 کو پاکستان نے چین اور برطانوی یونیورسٹی سرے کی مدد سے تیار کردہ اپنا پہلا سیٹلائٹ بدر 1 خلا میں بھیجا۔ اسے مکمل طور پر پاکستانی سائنسدانوں اور انجینئرز نے تیار کیا تھا۔ بدر 1 سے خلائی ماحول میں جانچ پڑتال کی گئی، ریئل ٹائم وائس اور ڈیٹا کمیونیکیشن کو 2 گراؤنڈ اسٹیشنز کے مابین تجربات کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس کے بعد 2001 میں پاکستان نے اپنا دوسرا سیٹلائٹ بدر بی یا بدر 2 قزاقستان سے لانچ کیا۔ یہ پاکستان کا پہلا ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ تھا جس کا مقصد سیٹلائٹ کنٹرول میں بہتری لانا، CCD سینسرز سے زمین کی تصاویر لینا، خلا کے موسم کا ڈیٹا حاصل کرنا، کاربن اور دیگر وسائل کی دریافت تھا۔ پاکستان نے 2011 میں اپنا پہلا کمیونیکیشن سیٹلائٹ پاک سیٹ چین کے تعاون سے خلا میں بھیجا۔ اس کی تیاری میں چین نے پاکستان کو تمام فنڈز بھی فراہم کیے۔ پاکستان کے اسپیس پروگرام میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی۔ اس منصوبے کا بنیادی ہدف پاکستان میں سیٹلائٹ مواصلات کے شعبے کو فروغ دینا اور عوام کو جدید نشریاتی اور تعلیمی سہولیات فراہم کرنا تھا۔ پاکستان کے نصف سے زائد ٹی وی چینلز اور نشریات ان پر منسلک ہیں۔
اس سے پاکستان کے دیہی علاقوں میں بھی کمیونیکیشن سروسز کو پھیلانے کا موقع ملا، جبکہ سیلولر کمپنیز بھی اسے پہلی ترجیح کے طور پر استعمال کرتی ہیں۔ اس میں 12 ایکٹیو سی بینڈ اور 18 ایکٹیو KU بینڈ ہیں۔ 2013 میں انسٹیٹیوٹ آف اسپیس اینڈ ٹیکنالوجی نے iCube-1 سیٹلائٹ تیار کر کے روس سے راکٹ کے ذریعے خلا میں بھیجا۔ اس سیٹلائٹ سے خلا سے متعلق مختلف سائنسز میں تحقیق پر مزید پیش رفت ہوگی۔ اس قسم کے کم لاگت نینو سیٹلائٹ بہت مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ 2018 میں پاکستان نے پاک سیٹ MM-1 اور 2024 میں پاک سیٹ MM-1R لانچ کیے۔ پاکستان کی جانب سے مختلف ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹس کی لانچنگ کا سلسلہ بھی وقتاً فوقتاً جاری رہا۔ ان سیٹلائٹ سے لی گئی تصاویر کو قدرتی وسائل کا اندازہ لگانے، ماحولیاتی تبدیلی جانچنے اور قدرتی آفات سے بروقت آگاہی حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان سے گلیشیئر پگھلنے، گرین ہاؤس گیسز، پانی کے ذخائر اور اس کی تقسیم سے متعلق معلومات حاصل کی جاتی ہیں۔ اس طرح جنگلات کو لگنے والی آگ اور سیلابی صورتحال کو بھی مانیٹر کیا جا سکتا ہے۔ انہیں سی پیک کی نگرانی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ 2022 میں چین کی قومی خلائی ایجنسی نے ایشیا پیسیفک کوآپریشن آرگنائزیشن کے ذریعے ممبر ممالک کے طلباء کو پے لوڈ بنا کر بھیجنے کی پیشکش کی تھی۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی نے iCube قمر کا ماڈل پیش کیا، جسے قبول کر لیا گیا۔ اسے ICT، اسپارکو اور شنگھائی جاوتھانگ یونیورسٹی کی معاونت سے بنایا گیا تھا۔ یہ سیٹلائٹ چین کے ایک خلائی مرکز سے 3 مئی 2024 کو لانچ کیا گیا۔ اس کا مقصد چاند کی سطح، چاند کی مدار اور چاند اور زمین کی اکٹھی تصاویر لینا ہے۔ اس نینو سیٹلائٹ کا وزن 7 کلو گرام ہے۔ 2023 میں پاکستان نے چائنیز لانگ مارچ B4 راکٹ کے ذریعے پاک ٹیسٹ B1 کو خلا میں بھیجا، جس کے ذریعے قدرتی آفات، زرعی ترقی، پانی کے ذخائر اور موسمیاتی چیلنجز کو دیکھا جائے گا۔ پاکستان کا تاریخی سیٹلائٹ مشن iCube قمر 3 مئی 2024 کو چاند پر روانہ ہوا۔ iCube قمر کو چین کے چانگ 6 مشن کے ساتھ منسلک کیا گیا تھا۔ آرگنائزیشن کے رکن ممالک کو اپنے مشن کے ساتھ طلباء کا تیار کردہ پے لوڈ چاند پر بھیجنے کی اجازت دی، جن میں پاکستان، فرانس، اٹلی اور دیگر ممالک شامل تھے۔ کامیاب کوالیفیکیشن اور ٹیسٹنگ کے بعد پاکستان کے iCube قمر کو چین کے چانگ 6 مشن کے ساتھ منسلک کیا گیا۔ چینی مشن کا مقصد چاند کے مینٹل سے خارج ہونے والے مواد پر مشتمل نمونے حاصل کرنا ہے۔ اس طرح چاند، زمین اور نظام شمسی کی تاریخ کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکیں گی۔ سیٹلائٹ مشن iCube قمر میں چاند کی سطح کی تصاویر لینے کے لیے 2 کیمرے نصب کیے گئے، جو تجزیے کے لیے زمین پر واپس بھیجے جائیں گے۔ پاکستان کے 2 خلا باز خرم داؤد اور محمد ذیشان اس وقت چین میں تربیت کے مراحل سے گزر رہے ہیں۔ یہ مشن رواں برس کے آخر میں متوقع ہے، جس میں منتخب ہونے والا ایک پاکستانی خلا باز شینزو مشن کے دوران بطور پے لوڈ ایکسپرٹ ذمہ داریاں انجام دے گا۔ اسپارکو کے مطابق چائنا اسپیس اسٹیشن پر مشن کے دوران پاکستانی خلا باز مائکرو گریوٹی کے شعبے میں متعدد سائنسی تجربات انجام دے گا، جن میں مٹیریل سائنس، فلوئڈ فزکس، لائف اینڈ بائیو سائنس اور بائیو ٹیکنالوجی شامل ہے۔ آج دنیا کی معیشت، دفاع، مواصلات، موسمیاتی تحقیق، مصنوعی ذہانت اور حتیٰ کہ روزمرہ زندگی بھی خلا سے جڑی ہوئی ہے۔ سوال صرف یہ نہیں کہ پاکستان نے ماضی میں کیا حاصل کیا، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ پاکستان مستقبل کے خلائی دوڑ میں اپنا مقام بنا سکے گا۔ کیا وہ دن ضرور آئے گا جب کوئی پاکستانی خلا باز چاند کے گرد چکر لگا رہا ہوگا؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے اور ہنگول نیوز چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔